اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گورنمنٹ ہائی اسکول منڈی گام سے آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہوں. پیارے بچوں، کل میں نے آپ کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں بتایا. خواجہ غلام السیدین نے جو مقالہ تحریر کیا ہے اقبال اور انسانیت کے نام سے، اسی مقالہ کے پہلے حصے کا جو سبق ہے وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اس نے اس سبق میں علامہ اقبال کے شاعری کے دو خاص مقاصد ہمارے سامنے رکھے. ایک مقصد یہ رکھا کہ انسان کی زندگی بامقصد بنانے کے لیے، زندگی کی تعمیر کے لیے دو شرطیں لازمی ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ انسان خود اپنی خودی کا احترام کرے. دوسری شرط کہ انسان اپنی خودی کے ساتھ ساتھ دوسری کی خودی کا احترام کرنا سیکھے. آخر پر میں نے کل ایک شعر آپ کو بتایا تھا: ہاتھ ہے اللہ کا بندہ یہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز. علامہ اقبال فرماتے ہیں اس شعر میں کہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. مومن کا ہاتھ اللہ کا ہوتا ہے اور وہ مشکلات، یعنی مومن کا ہاتھ مشکلات کو دور کرنے والا ہوتا ہے. اس مومن میں، پاکیزہ صفت انسان میں مولا جیسی صفات ہوتی ہیں. اس مومن کی، اس بندہ خدا کی آرزوئیں کم ہوتے ہیں اور مقاصد عظیم ہوتے ہیں. وہ نرم دل اور نرم مزاج ہوتا ہے، لیکن اس کا دل، یعنی مومن نرم دل اور نرم مزاج ہوتا ہے، اس کا دل خدا اور اس کے بنائے ہوئے انسانوں کی محبت سے لبریز ہوتا ہے. علامہ اقبال کا یہ پیغام نیا نہیں ہے. کیوں نیا نہیں ہے؟ خدا کے جتنے بندے دنیا میں آج تک آئے انہوں نے یہ پیغام دیا. ہر نبی، ہر ولی، ہر رشی، ہر منی، ہر مصلح، ہر فلسفی نے اپنے اپنے انداز میں یہ پیغام ہم تک پہنچایا. مہاتما بدھ نے ہزاروں سال پہلے کہا تھا دشمن کو کبھی دشمن کے ذریعے زیر نہیں کیا جا سکتا ہے. مہاتما بدھ نے کہا تھا صرف محبت اور دوستی کے ذریعے دشمن پر فتح یاب ہو سکتے ہیں. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے محبت کیا کرو اور برائی کا بدلہ نیکی سے دے دو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے بندوں کی خدمت کر کے دکھاؤ. گویا علامہ اقبال کا یہ پیغام نیا نہیں ہے، یہ وہی پیغام ہے، لیکن جس دور میں علامہ اقبال نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا، جہاں نفرتوں، انسانوں کے درمیان رنگ و نسل کے نام پر نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں، انسان کا دشمن بن چکا ہے، انسان کا قاتل بن چکا ہے. علامہ اقبال کا یہ پیغام اس دور میں سب سے اہم ہے. اقبال کو دنیا کے سامنے اس انسانی پیغمبر، اس انسانی پیام کے علم بردار کی حیثیت سے آج کے دور میں پیش کرنے کی ضرورت ہے.
जिस तरह तुलुई आफ्ताब का जमाल, जरा दूर से सुनिए, जिस तरह तुलुई आफ्ताब का जमाल और गुरूब आफ्ताब का जलाल, जलाल और जमाल दो हरूफ, चांद की राव पहली रोशनी, कहकशां का हुस्न, बहते पानी का तराना और सर्ब फलक पहाड़ों की अजमत हर इंसान की दौलत है। आप समझ गए? जो इनसे लुत्फ अंदोज हो सकता है, जो इनसे लुत्फ अंदोज हो सकता है। इसी तरह गोइटे, शेक्सपियर, कालिदास, टैगोर और इकबाल, अफलातून, सुकरात, लिंकन, महात्मा बुद्ध, इन सब की मिल्कियत, जिनके दिल के तार उनकी हिकमत या शायरी के जेर बम से रजिश करते हैं, ये जमान मकान के कैद से आजाद होते हैं। गोई ऐसे अशकाश, ऐसी हस्तियां जमान मकान के कैद से आजाद होते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अजीम इंसान की आरज़ोएं कम और मकासद अजीम होते हैं, ये उसी की एक मिसाल है, ये उसी की एक मिसाल है। इस सबक में इकबाल और इंसानियत के सबक में अब ये बात हम पर अयां हो गई कि पहले हमें एक बेहतर इंसान बनना है, जिसके दुनियाई हवस, जिसका दिल दुनिया से न लगे बल्कि खुदा से लगे। उन इंसानों की बेहतरी के लिए अपनी जिंदगी को सर्फ करें। इंसानियत को तामीर करने के लिए अपनी वो आरज़ोएं, अपनी वो तमन्नाएं लगाए रखे, अपनी वो अजीम मकासद के लिए दिन रात वो काम करे। ये अल्लामा इकबाल का जो नजरिया हमारे सामने है, जो इस दौर में, जिस दौर में उसने रखा है, मैंने आपको बताया कि उस दौर में रखा जब इंसान का दुश्मन बन चुका था, जब नफरतों की दीवारें हमारे सामने खड़ी हो चुकी थी, जब अजीम इंसानों का पैगाम हम तक, हमारे पास तो था लेकिन हम उसको फरामोश कर चुके थे। इस वक्त अल्लामा इकबाल का पैगाम हमें अपनाने की जरूरत है, क्योंकि हमें इंसानियत की वो इमारत तामीर करनी है जो हर एक के लिए, जो हर इंसान के लिए, हत्ता कि हर जानदार और बेजान के लिए भी बाइस अमन बन जाए। इस सबक के आखिर पर एक शायर यहाँ ख्वाजा गुलाम सईदीन ने यहाँ तहरीर किया है, शक्ति भी है, शांति भी है, भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अब इस लेसन के इख्तिताम पर हमें बहुत से मुश्किल अल्फाज यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहले बच्चों, अपनी किताब खोलकर आप इन अल्फाज को गौर से पढ़िए। जैसे यहाँ फराग दिल लफ्ज आया है, कुशादा दिल, खदुखाब, शक्ल सूरत, तहकीर, किसी को हकीर समझना, यानी दुनिया में जो इंसान दूसरों को हकीर समझे वो तकब्बुर में गिरफ्तार होता है, वो इंसानों की भलाई के कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरह यहाँ अनानियत, खुददारी, एक तो खुदी तो अलग बात है, खुददारी अलग बात है, पोशीदा, छुपा हुआ, ये इंसान के अंदर छुपा हुआ राज, वो कौन सा राज है? जब उसमें खुदी पैदा हो, जब उसमें दूसरों के लिए दर्द पैदा हो जाए। सर्व खलक हो गई ऊंचे। बहुत से यहाँ अल्फाज दिए हुए हैं। पहले आज मैं आपको इस सबक का पहला सवाल
علامہ اقبال کے اس مقالے میں جو سر سید خواجہ غلام السیدی نے تحریر کیا ہے، پہلا ایک سوال یہاں دیا ہوا ہے، صالح زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے کس بات کو ضروری قرار دیا ہے؟ یہ میں نے یہاں سوال لکھا ہے۔ ایک اچھی اور بامقصد زندگی، بامقصد پاکیزہ زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے 2 شرطیں قرار دی ہیں۔ میں نے آپ مختصر لکھایا تھا کہ آپ پڑھ سکو گے بھی اور یاد بھی کر سکو گے۔ ایک یہ کہ ہم اپنی خودی کا احترام کرنا سیکھیں، دوسری اور دوسروں کو بھی اور اپنی خودی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خودی کا احترام کرنا سیکھیں۔ سوال نمبر 2، خودی سے کیا مراد ہے؟ مختصر میں نے آپ یہاں لکھا، ایک نیک صالح زندگی کی تعمیر کے لیے فلسفہ خودی اقبال نے لازم قرار دیا ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننا، دیانتداری اور جرت کے صفات پیدا کرنے کا نام خودی ہے۔ اقبال کی شاعری کا مرکزی تصور عالم انسانیت یا انسانی سماج کے بہت سے مشکل مسائل کا حل اور ایک صحیح سوچ کا تصور کر کے بندہ مومن بن جائے۔ یہ 2 سوالات میں نے یہاں لکھے۔ اسکول کے واٹس ایپ گروپ پر میں یہ دونوں سوال ڈالوں گا، کوشش آپ کیجئے کہ لکھ کے بعد میں یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ یا اور بہت سے سوالات جیسے دنیا آج کل کس خطرے کی زد میں ہے، میں یہ بھی لکھاؤں گا آپ کو۔ اس کے علاوہ میں آپ کو آج کچھ اور یہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں ایک سوال دیا ہوا ہے، سوال نمبر 5 یہاں دیا ہوا ہے، آندھی میں چراغ کے مصنف کا نام، یہ ہمیں تلاش کرنا ہے۔ یہاں 3 دیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر اقبال، سر سید احمد خان، خواجہ غلام السیدی۔ اس کا صحیح جواب ہے خواجہ غلام السیدی۔ کہکشاں سے کیا مراد ہے؟ یہاں میں 3 چوائس آپ کو دوں گا، ستاروں کا جرمٹ، سیاروں کا مجمع، چاند کا چکر۔ 3 میں نے دیے، ایک آپ کو یہاں چننا ہے صحیح جواب۔ ستاروں کا جرمٹ اس کا صحیح جواب ہے۔ اس میں تیسرا پارٹ یہ ہے، مولانا حالی جدید تعلیم کے مخالف تھے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا حالی کے بارے میں وہ میں نے شعر آپ کو بتایا تھا، دل پہ حالی زباں پہ حالی کی جگہ مگر ہے خالی، یہ یاد آیا بیچ میں۔ جدید تعلیم کے مخالف تھے، جدید تعلیم کے حامی تھے، جدید تعلیم سے بیزار تھے۔ 3 میں سے ایک، یعنی جدید تعلیم کے حامی تھے، یہ صحیح جواب ہے۔ اس کے علاوہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، اشعار کا ہونا ضروری ہے، پلاٹ نہیں ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے اس میں ان 3 میں سے ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں۔ اور پانچواں پارٹ اس میں یہ ہے، باغ و بہار ایک کہانی، ڈرامہ، داستان ہے، ایک چننا ہے۔ باغ و بہار پہلا سبق ہے آپ کے اس کتاب میں، داستان ہے صحیح جواب۔ پیارے بچوں، اور بھی جو سوالات ہیں انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہو کے ان سوالات کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال اگر ہو سکے آپ اسی پر، ورنہ میں پھر بھی واٹس ایپ گروپ پہ یہ ڈال دوں گا۔ انشاءاللہ کل ایک بار پھر آپ سے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم۔